بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاکرا۔ میں اس کا میزبان بلال مبشر۔ کل 4 اپریل 2023 ہے، وہ دن جب پاکستان کے قائد اعظم کے بعد مانے جانے والے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، اور یہ وہ عالمی ہے جب پاکستان نے ایک نیا رخ پکڑا، اور جو جمہوریت ہے، جو اس کا جمہوریت کا قتل کیا گیا، اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور پاکستان کی جو تاریخ میں یہ دن جب بھی آتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جوانوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا، ان کے کارکنوں کا، ان کے لیڈران کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا ان کے خیالات ہوتے ہیں، اور جو دوسرے پاکستانی ہیں ان کا اس دن کے حوالے سے کیا کہنا ہے، اور کچھ ملکی حالات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر میرے شہر سانگلہ ہل کے ایک بہترین سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر PP 131 کے محمد صدیق وائن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، کافی دیر کے بعد ہم بیٹھے رہے ہیں۔ 4 اپریل، اگر ہم پچھلی صدی کی بات کر لیں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، اگر آپ چونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان جیالوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے نہ تو پارٹی کا بھی چینج کی ہے اور نہ ہی پارٹی کے علاوہ کبھی کچھ سوچا ہے، جو کچھ بھی ہے پارٹی کے ساتھ ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ تھینک یو مبشر صاحب۔ اصل بات یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ ہونا اور بات ہے، کسی شخصیت کے ساتھ ہونا اور بات ہے، کسی نظریے کے ساتھ ہونا اور بات ہے۔ جی جی، ایکچولی ہم ایک سوچ کے ساتھ ہیں، ایک نظریے کے ساتھ ہیں، اور یہ آپ نے نعرہ سنا ہوگا کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ جی جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا نظریہ، دی ہوئی سوچ آج زندہ ہے، جس پر ہم چل رہے ہیں۔ تو ہم تو خیر رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ شہیدوں کی جماعت ہے اور ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ ہم ایک نظریے کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نظریہ دیا ہے، ہمیں ایک سوچ دی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں باقی مانا جاتا ہے، اور ان کے اوپر کتب بھی لکھی جا چکی ہیں، اور متعدد بار ان کے اوپر تھیسیز اور بے شمار باتیں ہو چکی ہیں۔ ایون کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات مشہور ہے کہ ان کے اوپر بھی بہت سارے مکالمے اور تھیسیز لکھے جا چکے ہیں، کتب لکھی جا چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور کام بھی کیا، اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی وہی تھیں۔ ان کے بعد ابھی تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنا خاتون کے حوالے سے بات کریں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب دوسرے لیڈران سے، جو ان سے پہلے جمہوری لیڈر تھے یا جمہوری پارٹی کے لیڈر تھے، یا کہ آمریت کے حوالے سے بات کریں، یا جو دوسرے ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں جہاں پر جمہوریت ہے، اگر ان سے کمپیریزن کریں تو کتنا مختلف تھے اور کیسے مختلف تھے؟ ہاں، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو دور حکومت ہے، جی جی، جس میں جتنی وہ اقتدار میں رہے، جی جی، وہ کتنے سال ہے؟ ایک آپ کو پھر آسانی ہو جائے گی نا۔ جی جی جی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور حکومت کتنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس دور حکومت میں، اس وقت میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ باقی چھوڑیں، یہ پارٹی کے لیے، لوگوں کے لیے اس کو چھوڑیں آپ، اس ملک کے لیے کیا کیا ہے اتنے وقت میں، جتنا بھی ان کا یہ دور ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس کے بعد حکومتیں آئیں، جی جی، کوئی 9 سال، کوئی 11 سال، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، کوئی 7 سال، جیسے بھی اقتدار چلتا۔ آپ کمپیئر کر لیجیے کہ اس دور حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو کے جو دور حکومت تھا، اس میں اس ملک کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے کتنا کام ہوا ہے، اور باقی جو ادوار ہیں ان میں اس ملک کے لیے کتنا کام ہوا ہے۔ یہ باقی تو نا اپنے ادھر کی سڑک بنا دی، وہ فلاں کر دیا، وہ کالج بنا دیا، سکول بنا دیا، ان کو چھوڑے، اس ملک کے لیے جی جی، جس سے ملک کی سلامتی وابستہ ہے، وہ کام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، وہ آپ کمپیئر کر لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے وہ
ایک لیکن وہ ہمارے نزدیک تو ایک ولی اللہ کا ایک درجہ رکھتے ہیں. وہ انہوں نے جو کام کیا ہے نا اس ملک کے لیے, اس ملک کی قوم کے لیے, وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی خاص رحمت تھی ان پر. صحیح, یہ تو آپ نے وہ باتیں کی, لیکن اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم چلے جائیں تو ظاہر سی بات انٹرنیشنل لیول پہ مقامی معاملات نہیں آتے, بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ انٹرنیشنل ہی گفتگو, انٹرنیشنل ایٹیٹیوڈ, انٹرنیشنل بیہیویئر اور یہ ڈیلنگ ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو اگر ہم جب دنیا کے بہترین لیڈران کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ذوالفقار بھٹو صاحب کا نام دیکھتے ہیں. تو وہاں صاحب آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں, کتنے سربراہ ہیں جنہوں نے اسلامی ممالک جو ہے ان کا اکٹھ کیا. کتنے لوگ ہیں پوری سربراہ نے اسلامی, جتنے اسلامی ممالک ہیں سب تمام, ٹھیک ہے. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں, اس سے پہلے دیکھ لیں, اس کے بعد دیکھ لیں. یہ ٹھیک بات, یہ پاکستان کے لیے نہیں, یہ تو انٹرنیشنل بات ہے نا. پوری دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کے سربراہان, جو اگر آپ اس وقت آپ کی ایج اگر کم ہے تو آپ نے تاریخ تو پڑھی ہے. جی پوری اس سربراہان اسلامی ممالک جو ہے وہ ان کا میزبان کون تھا؟ پاکستان. کس کے کہنے پر ہے وہ؟ ذوالفقار علی بھٹو. آپ کو دیکھے ابھی تک تو کسی نے نہ کیا, ابھی تک تو نہیں نہ ہوا, بعد میں دیکھیں گے کون کرے گا, خدا جانے کو کرے گا. آغاز انہوں نے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بہت بڑا, یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامی سربراہی کانفرنس تھی نا, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے ہونے کی ایک دلیل ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وسیع ذہین ہونے کی ایک دلیل ہے, بڑا آدمی ہونے کی ایک دلیل ہے. یہ جو اسلامی سربراہی کانفرنس شہید ذوالفقار, یہ عام آدمی کا تو کام نہیں ہے. نہیں بالکل, بڑے لیول کا بندہ, بڑی سوچ کا بندہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اتنی اچھی حکومت چلا رہے تھے پورے پاکستان میں, بلکہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کا وقار بلند کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے تھے, پاسپورٹ کا اجرا کیا اور بے شمار ایسے کام, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, اسٹوڈنٹ کے لیے بے شمار سہولیات دی, اور بھی بے شمار کام تھے جن کی فہرست طویل ہے. کیا وجہ بنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تخت سے اتار کر جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر پھانسی دے دی گئی؟ مبشر بھائی آپ دیکھیں, شہید ذوالفقار, یہ جو شناختی کارڈ ہے, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے ہمارے لیے. یہ جو ہر آدمی کے پاس پاسپورٹ ہے, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے کام. ہر آدمی کو ووٹ کا حق حاصل ہے, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ ہمیں دیا ہوا, یہ مہربانی ان کی. یہ تو پاکستان کی عوام کے لیے یہ جو کام. لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ان کا ویژن تھا نا, اگر ان کو موقع ملتا, لیکن یہ جو طاقتیں ہوتی ہیں نا, یہ پھر برداشت نہیں کر سکتی. اگر ان کو موقع ملتا تو واقعتاً لوگ پاکستان میں آ کر مزدوری کرتے, واقعتاً. ملک اس نے پر چلا جائے, آپ دیکھ لیں نا, 3 سال کا اقتدار تھا, کتنے کام ہوئے اس میں. ایٹم بم کی بنیاد رکھی گئی, 73 کا آئین دیا گیا, کتنے کام ہیں جو ملک کے لیے ہیں, جو اس ملک کے لیے ہیں, وہ کتنے کام. آج جو اتنے لوگ جو باہر ممالک میں مزدوری کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ان کے پاس پاسپورٹ تھا تو وہ گئے. یہ کس نے دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. ذوالفقار علی بھٹو کی مہربانی, اس نے کہا جس کے پاس, جو پاکستان کا شہری ہے اس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا, جس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا اس کو پاسپورٹ ہوگا, جس کے پاس پاسپورٹ جہاں چاہے جا سکتا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو. اس سے پہلے کب تھا پاسپورٹ؟ اگر کوئی پرانے آدمیوں سے آپ پوچھیں, نہیں بالکل, کب تھا پاسپورٹ؟ شناختی کارڈ نہیں تھا, پاسپورٹ پھر کب تھا پاسپورٹ؟ وہ پاکستان کے چند خاندان تھے, جن کے پاس پاسپورٹ تھے. کب تھا پاسپورٹ لوگ؟ صحیح. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وجوہات تھی پاکستان کی ترقی وجہ بنی ان کو تختے دار پہ لٹکانے کی؟
اصل جو طاقتیں ہیں نا، جو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. کون سی طاقتیں؟ یہ پاکستانی ہے جو بیرونی؟ جو چھوڑے انٹرنیشنل. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو آج ایک آپ نعرہ ہم کو غلام ہے، یہ آپ نعرہ سن لیں. جی ایکچولی یہ نقل ہے ذوالفقار علی بھٹو کی. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم کو غلام ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا. یہ تو جعلی ہے نا نعرہ، یہ جعلی ہے. ذوالفقار علی بھٹو والا اصلی نعرہ تھا، اور جس نے اصلی نعرہ لگا آپ دیکھ لیں انجام کیا. وہ اصلی تھا، یہ اصلی ہے. اصل ایک بات میں بشیر صاحب آپ بتاؤ، یہ جو تمام چیزیں آج موجود ہیں نا، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، کمپیریزن کر لینا آپ، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دی ہوئی چیزیں. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بتایا تھا نا، آپ جس کو چاہے ووٹ دیں. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا نا کہ غریب آدمی کا بچہ جو وہ یونیورسٹی میں کالج میں داخلہ لے سکتا ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ آپ پاسپورٹ ہوگا، آپ جہاں چاہیں گے جائیں گے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ آپ کسی کے پابند نہیں ہیں، جس کو آپ چاہے ووٹ دیں. اچھا، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا نا کہ یہ اپنا یہ 5 مرلے یہ جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی جگہ ہے، کسی کی غلامی آپ نہیں کرنی. یہ شہید بھٹو نے کہا تھا نا. پہلے آپ اپنے ذہن کو غلامی سے آزاد کریں گے نا تو پھر آپ آزادی مانگیں گے نا. اگر آپ کا ذہن ہی اس میں مبتلا رہے، اس میں پھنسا رہے غلامی میں، تو پھر آپ آزادی کیسے مانگیں گے؟ ایک اصل ہوتی ہے چیز، ایک نقل ہوتی ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. ایک چیز اصل ہوتی ہے، ایک چیز نقل ہوتی ہے. اور وہ اصل ہی نہیں ہوتی جس کی نقل نہ ہو، اصل کی نقل ہوتی ہے. یہ ایکچولی جو بات تھی نا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات تھی، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا. اور آج تو یہ چونکہ وسائل، اس وقت یہ وسائل نہیں تھے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے وقت میں یہ وسائل نہیں تھے. آج تو وسائل، ادھر بات ہو رہی ہے کسی کے دماغ میں تو آپ کے فون پر ہے، کوئی سوچ رہا ہے تو آپ کے فون پر ہے بات. اب تو سر وہ جو تیسرے دن اخبار آتا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو ہمارے نمائندگان تھے یہ خبریں بھیجتے تھے نا اپنے اداروں کو، یہ فیصل آباد جا کر فیکس کرتے تھے یا ٹرین پر بھیجتے تھے. وہ جانی رات کو ملنی، اگلے دن چھپنی، اگلے دن یہ صورتحال تھی. اب تو ایسے کرتے ایسے. یہ اتنا اس طرح فرق ہے. شعور وہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. آپ ایسے سمجھ لیں کہ نقشہ تھا، جی سامان نہیں تھا، بس یہی سمجھ. یہ نقشہ تھا، موجود مٹیریل سارا تھا، سامان نہیں تھا. جتنی آپ نے باتیں کی ان سے تو یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ جو باتیں اس وقت ذوالفقار بھٹو صاحب کرتے تھے آج وہ باتیں ساری عمران خان کر رہا ہے. یہ کاپی ہے کہ یا وہی یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے؟ یہ کاپی ہے. اب میری ایک اور بات، لیکن اگر پاکستان سر میری بات سمجھ لیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 1970 میں، 72 میں، 73 میں، 68 میں، 67 پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ ایک بات جی. آج آبادی کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، اب کئی گنا بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے. اب کئی تصویریں آپ دیکھتے ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بیوی کی، وہ جلسوں نکال لیا. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا ملک ادھر ہے. ٹھیک ہے نا. آج آبادی دیکھ لیں، 7 کروڑ 8 کروڑ آبادی کی طرح، 22-23 کروڑ آبادی کی طرح فرق ہے نا. جی پوری قوم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھی. پوری قوم اس وقت، پوری قوم شہید ذوالفقار، جب نہ کوئی وسائل بھی نہیں تھے. آج تو موٹر وے، ادھر سڑک، ادھر رستے، ٹرین، وسائل بھی نہیں تھے. لاہور جانے کے لیے وقت درکار تھا. پنڈی اسلام آباد جانے کے لیے 2 دن چاہیے تھے. ٹھیک، اپنی سواری پر وہ اتنا. اب تو موٹر وے پر 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں اسلام آباد. یہ دیکھیں نا فرق کتنا ہے. فرق یہ ہے اگر یہ وسائل شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں ہوتے، صورتحال اس ملک کی اور ہوتی. یہ تمام جو چیزیں ہیں نا، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دی ہوئی ہیں.
اب اس کو جو دیکھیں، ایک چیز اگر آپ ایجاد کر دیتے ہیں، آپ پابندی تو نہیں لگا سکتے کہ کوئی استعمال نہ کرے. یہ ان کا موجد ان کو اجازت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا کی ہے. صحیح ہے. اگر ہم پاکستانی کی عام بات کریں جو آج کل چل رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، خاص طور پر پاکستان کے اس وقت 3 لیڈر ہیں جو ماضی میں اور حال کی بات کر لیں تو پہلے کہا جاتا ہے قائد اعظم پاکستان کے لیڈر ہیں، پھر ذوالفقار علی بھٹو. آج کے دور میں عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے اسی ضمن میں کہ جس قدر پاکستان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قربانیاں دی ہیں اور کوششیں کی ہیں، اسی طرح عمران خان نے اپنے مختصر دور میں وہ سارے کام کیے. ایک کام مجھے بتا دیجیے ملک کے لیے کیا کیا. ایک اقوام متحدہ میں ان کی تقریر جہاں پر انہوں نے انڈیا کو للکارا اور سارے معاملات. سب ٹھیک ہے، میں یہ ٹھیک ہوگی، اقوام متحدہ تقریر کی ہو، للکار دیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف لفظوں سے بات تو نہیں نا بنتی، عمل سے بھی بات بنتی. جی کوئی بات عمل سے بنتی. میں آپ کو ایسے کئی بات، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے جلدی ہے، مجھے باہر نکل کر میں سڑک پر کھڑا ہوں، پھر اس کا مطلب میں جو کہہ رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں اس میں فرق ہے. جی فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو کہا وہ کیا، انہوں نے جو کہا وہ کیا ہی نہیں ایک بھی. اچھا ملک کے لیے کیا مجھے بتا دیں آپ. وہ کروڑ نوکری کدھر گئی، وہ مکان کدھر گئے، وہ کالج یونیورسٹیاں کدھر گئیں، وہ جو گورنر ہاؤس تھا وہ یونیورسٹی بننی تھی وہ کہاں گئے، کدھر کی وہ بات. تعلیم مفت ہوگی وہ کدھر گئی. نعرہ تو روٹی کپڑا مکان پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لگایا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ دیا ہے بھائی، پیپلز پارٹی نے وہ دیا ہے. یہ روٹی کپڑا مکان پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو وسائل دیے. لوگ آج آپ نکالیں تو صحیح پاکستان کے تناسب سے کتنی دنیا باہر ممالک میں کام کر رہی ہے، اسی کا نام روٹی کپڑا. کتنی دنیا کو روزگار دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے، پہلی حکومت نے، دوسری حکومت نے، تیسری حکومت میں. کتنے اقتدار آپ نکال لیں نا، ریشو نکال لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے، یہ آپ دیکھ نکال لیں. لیکن اگر بھٹو صاحب بعد میں دیکھ لیں جو 2000 سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے جتنے ادوار ہیں آپ نکال لیں. تنخواہیں کس نے بڑھائیں، ملازمتیں کس نے دی، روزگار کس نے دیا. اگر ہم 8 سے 13 کی ہم بات کر لیں تو جو پاکستان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے نا. لوڈ شیڈنگ کا تحفہ کس نے دیا، مہنگائی 25 روپے کلو چینی 50 روپے کلو تک کون لے کے گیا تھا، یونٹ 1-2 روپے کا تھا وہ 7-8 روپے تک کون لے کے گیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تو سب کچھ گیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میری بات سنیں، اب چینی کیا بھاؤ؟ ابھی 110-20 پہ پہنچ گئی ہے جی، 110-20 روپے پہ پہنچ گئی ہے. 110. اس کا مطلب ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا شہباز شریف ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو شوق ہے کہ عوام مجھے گالیاں دے؟ کوئی یہ چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. اس کے یہ جو مہنگائی ہے نا، یہ آپ بھی متاثر ہے، میں بھی متاثر ہوں، ساری دنیا متاثر ہے. چیخیں نکل گئی ہیں، بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بے حد مہنگائی ہے، لامحدود مہنگائی ہے. اس میں جتنا بھی میں کہوں اتنا ہی کم ہے. لیکن یہ قدرتی بات ہے، انٹرنیشنل مہنگائی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی. جب عمران خان کے دور میں تھے تو پھر مہنگائی مارچ کیوں کیا تھا؟ پھر تب بھی انٹرنیشنل مہنگائی تھی نا. جب کرونا کے بعد حالات خراب ہوئے، پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی تھی، تب آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کی پوری جماعتوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ساری مہنگائی عمران خان نے کی ہوئی ہے. اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں. یہ ایک ہوتی ہے پالیسی. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہے کہ آپ ڈرائیور ہیں، آپ دیوار کو مار دے گاڑی، ایک اتفاقاً ایکسیڈنٹ، نقصان دونوں صورتوں میں ہے. ایک قدرتی ایکسیڈنٹ ہو جانا، ایک آپ مکمل ڈرائیور یا دیوار کو مار دے، کسی چیز کو مار دے، نقصان دونوں چیزوں میں. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ قدرتی ہے، اور جو آپ دانستہ طور پر مار رہے ہیں. عمران خان جان بوجھ کے مار رہا ہے، وہ سر جان بوجھ کر نہیں. یہ بات ہوتی ہے تجربے کی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، بڑے جلسے، بڑے لوگ، بڑی فلانی بڑی، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مجھے 3.5 سال کے دور حکومت میں ملک کے لیے
کوئی آئین، کوئی قانون، کچھ کوئی اس ملک کی عوام کے لیے کوئی اگر کام ہے مجھے بتا دیں. لاتعداد ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. مثال اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا. جس طرح صحت کارڈ تھا ان کا، چھوٹی سی مثال ہے، باقی پھر بعد کی بات ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر پھر؟ آپ کو علم ہے اس بات کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور اقتدار جب حکومت میں زرداری صاحب کی 5 سالہ جو پریزیڈنٹ رہے، بیسک انکم سپورٹ بالکل آج بھی چل رہا ہے سر، آج بھی چل رہا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں بات، یہ تو بات کچھ بھی نہیں، آج بھی چل رہا ہے. یہ تو بات اس پر کتنے خاندان پل رہے ہیں. لیکن اگر میری مکمل بات میری بات مکمل سن لیں سر، میری بات. اس پر کتنے خاندان پل رہے ہیں، چلنا اور بات ہے. جی جی یہ بات آپ مانتے ہیں میری؟ جی جی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس پر کتنے خاندان پل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ صحت کارڈ بھی دیکھ لیں تو کتنے لوگوں کو ضرورت ہو؟ جس کو ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ عدالتوں سر، آپ میری بات سنیں. اچھا، ادھر 10 گھر ہیں، کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. میری بات سنیں ایگزامپل کے طور پر. جی جی 10 گھر ہیں ادھر، کسی کو بھی ضرورت نہیں. ان کو کپڑے کی بھی ضرورت ہے، ان کو جوتی کی ضرورت ہے، ان کو چینی کی ضرورت ہے، واٹ کی ضرورت ہے. وہ ضروری ہے نا. اگر 10 میں سے ایک ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا. جس دور میں یہ جو پروجیکٹ ہوا تھا بیسک انکم سپورٹ کا، اگر اسی دور کی بات کریں، یعنی زرداری صاحب کا دور 8 سے 13 کی بات کریں، انڈسٹری کتنی بند ہوئی تھی. جو لوگ بے گھر ہوئے تھے، جو بے روزگار ہوئے تھے. ہوا پتہ کیا تھا؟ کیا ہوا یہ تھا کہ یہ جو بجلی ہے وہ کمپنیاں پیدا کرتی ہیں، کمپنیوں سے ہم لیتے ہیں. جی جی. اس سے پہلے مشرف دور تھا. مشرف دور جو ہے وہ مقروض تھا کمپنیوں کا. جی جی ٹھیک ہے. پیمنٹ نہیں کی تھی. مشرف دور کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. اب یہ سی جمہوری حکومت، وہ تھی جرنیل کی حکومت، یہ سی جمہوری حکومت. اب کمپنیوں نے کہا پیسے نکالو، بجلی لو. جتنے پھر تمام معاملات کو مینیج کرنا تھا نا. 5 سال لگے پھر بھی مینیج نہیں ہوا. بابا مینیج کرنا تھا نا ان کو. یہ 9 سال کا 5 سال میں کیسے ہو جاتا؟ صرف بجلی تو نہیں نا، صرف بجلی سے کام نہیں چلتا. یہ تمام معاملات چلانے نا ملک. جی جی. داخلی خارجی تمام معاملات چلانے، صرف بجلی تو چلانے. اچھا، وہ جو اس وقت بولی نا کمپنی، جب جمہوری حکومت، یہ آپ کو بھی شاید اتنا تو علم ہوگا نا، جب جمہوری حکومت آئی 1917 پھر آپ کو شاید نہیں یاد، وہ جتنی قسط دیتے تھے نا ہم اتنی بجلی لیتے. ایسا یہ جو رکتا رہا، اس لیے لوڈ شیڈنگ زیادہ تھی. چلیے یہ ٹاپک طویل ہو جائے گا. آج کا جو موضوع ہے، چونکہ شہید ذوالفقار بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے، آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچانے کی ہے. یہ جو دن ہے جب بھی آتا ہے تو ایک جیالے کی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کی، ذوالفقار بھٹو کے جیالے کی، ان کے ماننے والے کے چاہنے والے کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ میں آپ کو یہ جو 27 دسمبر اور 4 اپریل ہے نا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کئی لوگوں کو علم ہی نہ ہو یہ کیا ہوا کچھ بھی، لیکن ہم جو لوگ ہیں نا، جن کا تعلق پیپلز پارٹی ہے، جو نظریاتی لوگ ہیں، ہم ان دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہم کوئی کسی بچے کی شادی بھی نہیں رکھتے 27 دسمبر یہ 4. کوئی خوشی نہیں مناتے کسی کی قسم کی، جاتے نہیں کسی کی طرف. یار منانا کیوں ہوا؟ میرے کسی بہن کا، میرے کسی بھائی کے بیٹے کا، میں نہیں جاؤں گا. نہ جاتے ہیں یار، جاؤں گا کیا ہوا؟ ہم جاتے ہی. ہم بلکہ ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے 4 اپریل کو شہید ذوالفقار بھٹو کا دن، اور آپ، یہ میرا خیال ہے آخری بات ہے. اس سے آگے تو جی ساری چیزیں اسی میں، یہ آخری بات ہے نا. اس سے آگے تو کوئی بات نہیں نا کہ 4 اپریل اور 27 دسمبر ہمارے لیے وہ کیا ہوں گے. اب آپ دیکھیں
کہ میں 81 میں پہلی دفعہ گیا تھا. 81 43 ایئرز ہو چکے ہیں بھٹو صاحب. تو 3 دفعہ بھی نہیں جا سکا. ایک دفعہ تو وہ کرونا کی وجہ سے، ایک دفعہ پہلے روزے ماہ رمضان کو ایسا، ایک دفعہ نا وہ تھا محرم تھا یا ماہ رمضان تھا یار، ایک دفعہ تھا جب وہ سیکورٹی تھی تو میں تائید کنندہ تھا، وہ مجھے فیصل آباد سے واپس آ گئی 3 دفعہ. اچھا مجھے اتنے سال ہو گئے، 40 سال 39 سال جاتے ہو. اب بلیو کریں مبشر صاحب، میں نے آج تک یہ محسوس نہیں کیا کہ پچھلے سال سے لوگ کم ہے. پچھلے سال سے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. کتنی شدید سردی ہوتی ہے یار 27 دسمبر کو، کتنی شدید سردی. چلو 4 اپریل کو موسم ذرا 27 دسمبر کو. اچھا جو لوگ وہ جاتے ہیں ان کو کوئی، اچھا ان کو کوئی کرایہ دیتا ہے، ان کو مراد دیتا ہے؟ کچھ بھی کوئی رہائشیں ہیں وہاں، کوئی ہوٹل بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کا نام ہے عقیدت. مبشر صاحب ایک بات میں آخری آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے ایک آدمی کا نام بتا دیں پاکستان میں جس کو 40 42 43 سال ہو گئے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے اور اس کے نام کے ووٹ ملتے ہوں. کوئی بھی نہیں جی، کوئی بھی نہیں ہے. چلے بھٹو ٹھیک. اور آج بھی یار جو لوگ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے وہ بھی کہتے ہیں کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ. وہ بھی جانتے ہیں بھٹو کیا تھا. آپ میں مبشر صاحب میری بات نہیں سمجھ گئے. جو لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جی جی وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. اچھا وہ بھی بھٹو کو، شہید ذوالفقار بھٹو کو جانتے ہیں. کتنے بزرگ تم گزرے ہیں پوچھیے. چلو پیدا چھوڑ دیا آپ ماشاءاللہ بڑے. مجھے آپ آج تک نہیں بتا سکتے کہ وزیر اعظم کتنے ہوئے ملک کے کتنے ہو گئے. 500 ہو گئے، کچھ 2000 ہو گئے، یہی ہوں گے نا. 5 10 15 20 25 یہی ہوں گے نا. جی جی یہ 20 15 20 نام نہیں کسی کو آتے. 40 سال 43 سال آج بھی بچہ جانتا ہے. کوئی ووٹ دے کوئی نہ دے، بچہ جانتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کیا بات؟ کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا اس کے پیچھے. لوگ وزیر اعظم رہے، لوگ صدر رہے، کسی کو نام بھی نہیں آتا. صدر نہیں رہے لوگ 10 سال 5 سال 7 سال نہیں رہے. سب رہے وزیر اعظم نہیں رہے لوگ. کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اب کسی سے پوچھے جی محمد خاجر جو تھا، کوئی بتائے گا؟ نہیں بتا. پتہ نہیں کسی کو. یہ جو لوگ زندہ ہیں جن کا آ کے چل رہے ہیں مسلم کے، آج بھی بچہ جانتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو. جی بالکل. ووٹ دے ووٹ نہ دے بالکل صحیح. یہ اس کی مرضی. جی صحیح ہے. لیکن جانتا ہے آج پاکستان کا 27 بچہ جانتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں ہو گزرے ہیں. جی بالکل. یا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ہو گزرے، بی بی کا نام ہے نا. جی بالکل صحیح. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے. بالکل. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار کیسی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندہ نہیں ہے، کہ پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے. بالکل دلوں میں آج بھی زندہ ہے. نہیں بہت شکریہ جی، آپ نے اس بڑے دن کے اوپر موقع دیا اور آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. کچھ محلہ ملکی حالات کے حوالے سے بھی، کچھ ماضی کی طرف یادوں کے حوالے سے بھی آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ جب بھی پاکستان کے لیڈران کا دن آئے تو ان کو اپنی دعاؤں میں، دعائے فاتحہ میں ضرور یاد رکھیں. ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد.